بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ریاستی اداروں کی جانب سے بھارت کی ایک ممکنہ سازش کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے۔ ریاستی اداروں کی جانب سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا جاتا یا غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا تو بہت بڑی تباہی جو ہے وہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں جو ہے وہ آ سکتی تھی۔ لیکن ریاستی اداروں نے کس طرح سے اس سازش کو ناکام بنایا ہے، یہ سازش کیا ہو سکتی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ آٹا اور گندم بحران کے حوالے سے جہاں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایف آئی اے کو جو ہے وہ تحقیقات سونپ دی ہیں، گو کہ اس خبر میں جہانگیر ترین کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جہانگیر ترین کی جو شوگر ملیں ہیں، دو شوگر ملیں، ایک جے کے شوگر مل اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مکہ شوگر مل، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ایف بی آر نے مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ اور یہ مانیٹرنگ کیوں کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈی ایچ اے کے حوالے سے کچھ تحفظات کا یا اپنے کچھ آبزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ ڈی ایچ اے کی کہانی بھی ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہم ڈی ایچ اے کے معاملات کو دیکھیں گے تو تمام جو ڈی ایچ اے کی لیزز ہیں وہ غیر قانونی نکلیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی اور مجھے بھی جانا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات چیف جسٹس آف پاکستان نے کی ہے۔ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ ہم آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، جس میں سرکار کی 771 ایکڑ اراضی جو ہے اسے ذاتی ملکیت شو کر کے اس کو بنا کر ڈی ایچ اے کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ریاستی اداروں نے بھارت کی جو ممکنہ سازش ہے اس کو ناکام بنایا ہے، اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ممکنہ۔ اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایف بی آر ہے اور ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ انہوں نے یہ ایک ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان کے جو پورٹس ہیں، پورٹ قاسم اتھارٹی، انہیں جاری کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ایئرپورٹ ہے انہیں بھی جاری کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈوائزری جو ہے اور جنہیں جاری کی گئی ہے ان میں مجھے ذرا ٹھہریں، ہاں، جو ماڈل کسٹم ڈائریکٹوریٹ ہے انہیں بھی جاری کی گئی ہے، اور جو نجی ٹرمینل ہے انہیں بھی جاری کی گئی ہے۔ اور یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو بیرون ملک سے جو استعمال شدہ سامان آتا ہے، جن میں کپڑے ہوتے ہیں، جن میں جوتے ہوتے ہیں، یا انسانوں سے ریلیٹڈ یا جانوروں سے ریلیٹڈ جو استعمال شدہ یا گڈز آتے ہیں یا کارگو جو آتے ہیں، آپ نے وہ تمام سامان جو ان متاثرہ ممالک سے، جو کرونا وائرس سے متاثرہ علاقے ہیں، انہیں آپ نے ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کی کلیئرنس کے بغیر جو ہے وہ نہیں نکالنا، انہیں ملک کے دوسرے حصوں میں اس مال کو، اس گڈز کو، اس کارگو کو جانے کی اجازت نہیں دینی جب تک ہیلتھ اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ اس کی کلیئرنس جو ہے وہ نہ دے دے۔ خدشہ ناظرین یہ ظاہر کیا گیا تھا ریاستی اداروں کی جانب سے کہ کرونا وائرس جو اس وقت چین میں کافی حد تک تباہی پھیلا چکا ہے، 250 سے زائد لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اس سارے تناظر میں بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر سکتا ہے کہ جو استعمال شدہ کپڑے یا جوتے یا اس قسم کا گڈ جو جانوروں اور انسانوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کے ایسے متاثرہ چیزیں جو ہے وہ ہماری پورٹ کے ذریعے، ہمارے ایئرپورٹ کے ذریعے، نجی ٹرمینل کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان بھجوائی جا سکتی ہیں، جس سے پر اگر غفلت کی جاتی ہے، یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ریاستی اداروں کی جانب سے، تو ملک میں بہت بڑی جو ہے وہ ایک تباہی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اس قسم کا تمام سامان جو 16 کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک ہیں ان سے آتا ہے، تو ان کی ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ سے جب تک کلیئرنس نہیں ہوگی انہیں ملک کے دوسرے حصوں میں ان سامان کو بھجوانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو نجی ٹرمینلز ہیں ان پر 2 جو ڈائریکٹرز تھے نجی ٹرمینلز کے وہ بھارتی نکلے ہیں، اور ان کی ایس سی سی پی نے اور وزارت داخلہ نے کلیئرنس نہیں دی تھی، تو انہیں ڈائریکٹرز کے عہدوں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، یا ایک بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ ریاستی اداروں کی جانب سے لیا گیا ہے کہ اس معاملے پر اگر غفلت برتی گئی تو بھارت کوئی سازش یا شرارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے، جس سے ملک میں خاصا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے پاکستان کو۔ دوسری جو ہماری خبر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جہانگیر ترین کی جو 2 شوگر ملیں ہیں، جے کے شوگر مل اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ شوگر مل، اس کی ایف بی آر نے ایک ڈائریکشن جاری کی ہے اپنے ریجنل آفیسرز کو کہ ان دونوں شوگر ملوں کی جو ہے باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے، اور یہ جو مانیٹرنگ ہوگی جہانگیر ترین کی دونوں شوگر ملوں کی، یہ جو کریشنگ سیزن ہے گنے کا، کین سیزن کا، اس سیزن کے اختتام تک یعنی کہ اپریل تک اس کی مکمل طور پر مانیٹرنگ کی جائے گی، اور اس بات کا پورا ریکارڈ رکھا جائے گا، ریکارڈ مرتب کیا جائے گا کتنی
چینی جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کی گئی اور کتنی چینی بنائی گئی اور سٹاک میں کتنی چینی موجود ہے، اور یہ اپریل تک جو بھی رپورٹ ہوگی یہ بنا کر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر FBR کو بھجوا دی جائے گی۔ اور ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ چند روز پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کافی نالاں ہیں اپنے جہانگیر ترین سے، گو کہ اس خبر میں جہانگیر ترین صاحب کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن جو ذائچہ یا نقشہ اس میں کھینچا گیا تھا وہ تمام اشارے جو ہے وہ جہانگیر ترین کی جانب جاتے تھے، اور اس میں آٹا گندم بوران کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین جو اتحادیوں کے ساتھ کمیٹیوں میں شامل تھے وہ اتحادیوں کے ساتھ کچھ اور بات کرتے تھے اور وزیر اعظم عمران خان کے کچھ اور بریف کیا جاتا تھا۔ اس بات کے پیش نظر جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے ان کے حوالے سے FIA کو، تحقیقاتی اداروں کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اس سارے معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ دیں، گو کہ پھر دوبارہ سے اس خبر کے حوالے سے جن صاحب نے یہ خبر دی تھی اس کی خود کچھ اس طرح سے تردید کی کہ میرا اشارہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کی طرف نہیں تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ تمام جو ذائچہ یا نقشہ بنایا گیا تھا وہ اس کا کھرا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا کھوج جو ہے وہ جہانگیر ترین کی طرف ہی جاتا تھا۔ لیکن آج کی یہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ FBR نے ان کے شوگر ملوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آج ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جہانگیر ترین سے ملاقات کا امکان ہے، ایک ٹھوس خبر یہ سامنے آئی ہے، ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے جہانگیر ترین کی آج ملاقات ہوگی، اور جو ان کے درمیان معاملات ہیں یا تعلقات ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کشیدگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بلکہ جہانگیر ترین کی جانب سے آج مختلف جو صحافی ہیں جن کا میڈیا سے تعلق ہے انہیں مدعو کیا گیا تھا کہ وہ ان کے پاس آئیں، ان کے ساتھ وہ کچھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ملاقات بھی آج جو ہے وہ جہانگیر ترین کی ان صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیڈول نہیں ہو سکی، ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کہ یہ ویڈیو جب ہم اپلوڈ کریں گے اس وقت تک یہ ملاقات ہوتی ہے نہیں، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر کراچی میں بڑے اہم کیسز کی سماعت کی۔ ایک تو انہوں نے جو خیام نہر ہے اس پر سبزہ پارک جو ہے وہ بنانے کی ڈائریکشن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اور جو پورٹ سروسز کی جو زمین ہے اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ زمین صرف پورٹ کے لیے استعمال ہونی چاہیے، پورٹ کے علاوہ اگر کوئی زمین کوئی کمرشل بنیادوں پر کسی کو لیز پہ دی گئی ہے، ڈومیسٹک یوز کے لیے لیز پر دی گئی ہے تو تمام زمین اگر اضافی ہے تو وہ سندھ حکومت کو واپس کر دی جائے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا DHA کے حوالے سے کہ DHA کی کہانیاں بھی ہمیں معلوم ہیں، DHA کا اگر جائزہ لیں تو سب کچھ غیر قانونی نکلے گا، ساری لیزیں فارغ ہو جائیں گی، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کا جائزہ لیں گے تو میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، میں فارغ ہوتا ہوں تو ہو جائیں، تو اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم نے قانون کے مطابق جانا ہے۔ یہ بڑے اہم ریمارکس دیے گئے، لیکن میں آپ کے ساتھ جو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ایک اور خبر ہے DHA کے حوالے سے۔ جام شوروں میں کوئی 771 ایکڑ زمین تھی سرکار کی، اس میں ہوا یوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ زمین جو ہے وہ نجی ظاہر کی، اور ان میں نام غلام نبی ہیں، ایک سندھ کے ان کا تعلق ہے، اس کے ساتھ حنیف لالانی ہیں، اور ایک معیار نام کا شخص ہے جنہوں نے نہ جانے کس طرح سے یہ فراڈ کیا، کیونکہ ابھی اس بارے میں تحقیقات جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور یہ انہوں نے ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کر کے یہ زمین جو ہے وہ DHA کو 731 ایکڑ فروخت کر دی، اور فروخت اس طرح سے کی گئی کہ اس کے پیسے نہیں لیے گئے جو ڈیل ہوئی، بلکہ اس کے ڈیل کے تحت 1125 فائلیں جو کہ DHA کے پلاٹس کی تھیں وہ حاصل کی گئیں، اور ان 1125 فائل کو ان لوگوں نے پھر 1125 فائل میں سے کوئی 850 فائلیں جو ہیں وہ لوگوں کو آگے فروخت کر دیں۔ تو یہ نیب اس معاملے کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے، اور نیب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریونیو جو ریکارڈ ہے اس میں جعلسازی کی گئی ہے، اور جعلسازی کے ذریعے سرکاری املاک کو، سرکاری جو پراپرٹی تھی، جو زمین تھی، اسے نجی بنا کر جو ہے وہ DHA کو فروخت کیا گیا۔ اور اب ان جو ملزمان جنہیں میں نے آپ کا نام بتایا ہے، حنیف لالانی، معیار، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام نبی، ان کی ضمانتوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ ان کی ضمانتیں تو سپریم کورٹ نے نہیں دی ان ملزمان کی، اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو حنیف لالانی ہے اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ لگتا ہے، جتنے بھی گواہ آئے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی جو سرکاری تھی اسے کنورٹ کیا گیا نجی پراپرٹی میں، تو اس میں گواہوں کے جتنے بھی اشارے ہیں وہ حنیف لالانی کی طرف جاتے ہیں، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، تو لہٰذا ہم اس کی ان ملزمان کی ضمانتیں نہیں دے رہے، لیکن احتساب عدالت کو یہ ڈائریکشن جاری کر رہے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر ان مقدمات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اس ریفرنس کی جو کارروائی ہے وہ کنکلوڈ کر کے جو ہے اس کو حتمی نتیجے تک پہنچایا جائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کچھ مافیاز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ بھی کچھ مافیاز کا ہم ذکر کر لیتے ہیں، اور وہ مافیا ہے پولیس بہت بڑا مافیا ہے ناظرین۔ آج کل ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی، اور آج پہلا دن ہے پہلے ٹیسٹ میچ کا، راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش پہلے بیٹنگ کر رہا ہے، میچ کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، مافیا کا ذکر کریں گے۔ آپ کو ناظرین معلوم ہوگا کہ سری لنکا پر جب 2009 میں حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے نتیجے میں پاکستان کے جو گراؤنڈز ہیں وہ صرف کرکٹ کے نہیں بلکہ تمام جو کھیلوں کے گراؤنڈ تھے وہ ویران ہو گئے تھے، کوئی ٹیم پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن اب پاکستان میں حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں اور ٹیمیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس میں پاک فوج نے، ملک کے سیکیورٹی اداروں نے اور ہماری عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ اس سری لنکن ٹیم کے حملے میں جن پولیس افسران نے غفلت کا مظاہرہ کیا تھا، اپنی ذمہ داری اس طرح سے ادا نہیں کی تھی جس طرح سے سری لنکن ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کرنے چاہیے تھی، ان تمام غفلت کا مظاہرہ کرنے والے پنجاب پولیس کے یا پولیس کے جو اعلیٰ افسران تھے ان کے خلاف ایک کمیشن نے رپورٹ دی تھی کہ انہیں کوئی بڑا عہدہ نہ دیا جائے۔ قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی جو ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان ذمہ داران کو جن کے خلاف کمیشن نے ڈائریکشن دی تھی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں میں غفلت برتی ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، انہیں اعلیٰ عہدے نہیں ملنے چاہیے، بلکہ ان میں سے ایک کو آئی جی پنجاب بنا دیا گیا، امجد سلیمی صاحب کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کو ڈی پی او راولپنڈی بنا دیا گیا۔ تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولیس اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بڑے جو ہے وہ ریکمنڈیشنیں آ جائیں، کمیشن کی رپورٹس آ جائیں، کارروائیاں آ جائیں، انکوائریاں آ جائیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ بلکہ سیالکوٹ کا ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نیشنل اسمبلی کی یہ قائمہ کمیٹی، اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 2003 میں سیالکوٹ میں کی جو عدلیہ ہے وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ کرمنل کی جانب سے 4 ماتحت عدلیہ کے ججز کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا، انہیں جو ہے وہ مار دیا گیا، اسیسینیشن ان کی کر دی گئی، پراپر لفظ یہ ہوگا۔ تو اس میں آج تک جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں، یہ 16 سال گزر چکے ہیں، جو عینی شاہد ہے ایڈیشنل سیشن جج، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ پولیس کی فائرنگ سے یہ ججز جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، ججز کی جانب سے روکا گیا تھا پولیس کو کہ آپ کرمنل پر فائرنگ نہیں کریں، لیکن پولیس کی فائرنگ سے ججز ہلاک ہوئے۔ لیکن اس معاملے کی کوئی آج تک نہ جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے، نہ محکمانہ کوئی انکوائری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک تو جس مدر ڈپارٹمنٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کی جانب سے جوڈیشل انکوائری بھی نہیں ہوئی، بلکہ ایک جج الزام لگا رہا ہے کہ اس فائرنگ میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ججز کی وہ کلاشنکوف کے فائرنگ سے ہوئی ہیں، بڑے جو گنز تھی ان سے ہوئی ہیں، تو بڑی گنز جو تھی وہ پولیس کے پاس تھیں اور جو کرمنل کے پاس جو ویپنز تھے وہ چھوٹے تھے، اور جو ججز کی ہلاکت جو ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے ہوئی ہے۔ لیکن اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آج تک اس معاملے کی کسی سطح پر کوئی انکوائری جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ آئندہ سماعت پر جو ہے جب قائمہ کمیٹی کا اگلا اجلاس ہونا ہے تو اس میں آئی جی پنجاب کو جو ہے بلایا گیا ہے کہ آپ اس سارے معاملے پر جو ہے بریف کریں، اور جو عینی شاہد جج ہیں انہیں بھی بلایا گیا ہے کہ آپ بھی آ کر قائمہ کمیٹی کو اس سارے معاملے پر آپ نے جو کچھ اس واقعے میں دیکھا اس حوالے سے آپ قائمہ کمیٹی کو آگاہ کریں۔